صدیوں پرانی بات ہے، نو کے وادی سے بھی آگے ایک ایسا شہر تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس شہر کا نام تھا القمر۔ القمر ایک شاندار خوشحال شہر تھا۔ یہاں کی ہوائیں نمکین تھیں اور سمندر کی لہریں دن رات ساحل سے ٹکرا کر ایسے لگتی تھیں جیسے کسی پرانی قسم کی گواہی دے رہی ہو۔ شہر میں بلند مینار تھے، وسیع بازار تھے اور محلوں کی دیواروں پر سونے جیسی چمک تھی۔ لیکن اس چمک کے پیچھے ایک سایہ بھی تھا، ظلم کا سایہ۔ کسی سمندر کے کونے میں جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے، ایک ٹوٹی جھونپڑی میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا سلیمان۔ سلیمان کی دنیا بہت چھوٹی تھی۔ ایک پرانی کشتی، کئی جگہوں سے پھٹا ہوا جال اور ایک بوڑھی ماں، امی نوری، جن کی آنکھوں کی روشنی اب صرف یادوں میں باقی رہ گئی تھی۔ سلیمان روز فجر کے اذان کے ساتھ اٹھتا، اپنی ماں کے ہاتھ چومتا اور کہتا، امی آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، اور پھر اپنی کشتی لے کر سمندر میں اتر جاتا۔ سلیمان سمندر کی بے رحم لہروں سے لڑتا، کبھی طوفان سے، کبھی سرد ہوا سے، کبھی پانی کے تھپڑوں سے، لیکن اس کا جال اکثر خالی ہی واپس آتا۔ جب وہ واپس آتا تو امی نوری ہمیشہ ایک ہی بات کہتی، بیٹا خالی ہاتھ لوٹنا شرم نہیں، مگر حرام سے پیٹ بھرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ سلیمان خاموش ہو جاتا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل روز ٹوٹتا جاتا۔ القمر پر حکومت تھی سلطان زاہد کی۔ سلطان زاہد کبھی نہایت دانا، انصاف پسند اور رعایا کا خیر خواہ حکمران تھا، لیکن بڑھاپے اور بیماری نے اس محل کے ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ اب سلطنت کی باغ ڈور اس کے اکلوتے بیٹی کے ہاتھ میں تھی، شہزادہ قاسم۔ قاسم جوان تھا، طاقتور تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رحم نہیں تھا، اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ موت کا حکم تھا۔ شہر کے لوگ دن میں بھی گھروں سے نکلنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ قاسم سب سے بڑا شوق تھا غریبوں کو توڑنا۔ سلطان زاہد کی ایک بیٹی بھی تھی، شہزادی حیا۔ وہ اپنے بھائی کے بالکل برعکس تھی، نیک، نرم دل اور خدا سے ڈرنے والی۔ وہ اکثر چھپ چھپ کر غریبوں کی مدد کرتی اور اپنے بھائی کے لیے دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ اسے ہدایت دے دے۔ ایک شام سورج سمندر میں ڈوب رہا تھا، آسمان پر سرخ رنگ پھیل گیا۔ سلیمان اپنی کشتی لے کر واپس آیا، آج بھی اس کا جال خالی تھا۔ وہ ساحل پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار اس سے کہا، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اسی وقت دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ سلیمان نے پلٹ کر دیکھا تو شہزادہ قاسم اپنے دوستوں سپاہیوں کے ساتھ ساحل پر آ رہا تھا۔ ان کی ہنسی، ان کا شور، ان کا غرور، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ انسان نہیں، شیطان ہو۔ قاسم کی باز جیسی تیز نظر سلیمان پر پڑی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دیکھو یہ کون سا کیڑا رو رہا ہے۔ دوست ہنس پڑے۔ یہ بولا، لگتا ہے سمندر نے بھی اسے لعنت بھیج دی ہے۔ قاسم گھوڑے سے اترا، آہستہ آہستہ سلیمان کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ سلیمان منہ کے بل ریت میں گر پڑا، اس کے منہ میں نمکین ریت بھر گئی۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا، سامنے شہزادہ تھا۔ سلیمان نے کام کر کہا، شہزادہ سلامت، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے۔ قاسم ہنسا، وہ ہنسی ایسی تھی جس میں زہر تھا۔ تیری غلطی یہ ہے کہ تو زندہ ہے۔ پھر اس نے سلیمان کا جال دیکھا، خالی۔ قاسم نے نفرت سے کہا، کل صبح تو سمندر میں جائے گا اور میرے لیے ایسی چیز لائے گا جو اس دنیا میں سب سے نایاب ہو۔ سلیمان کا دل بیٹھ گیا۔ قاسم نے تلوار نکالی اور سلیمان کی گردن پھرک دی۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے تو وہ چیز نہ لایا تو میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا۔ شہزادہ چلا گیا اور سلیمان وہیں ریت پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں موت تھا۔ اس رات سمندر کی لہریں بار بار اس کے پاؤں کو چھوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سمندر خود کہہ رہا ہو، تیرا جواب میرے پاس ہے، ہاں میرے پاس۔ سلیمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، یا اللہ اگر میں مرنے والا ہی ہوں تو مجھے ایسا راستہ دکھا دے کہ میری موت بھی کسی کے کام آ جائے۔ اور اگلے دن وہ اس طرف روانہ ہوا جیسے لوگ کہتے تھے، موت کا سمندر۔
رات بھر سلمان کو نیند نہیں آئی. وہ اپنی ٹوٹی جھونپڑی میں بیٹھا رہا اور امی نوری کی سانسوں کی آواز سنتا رہا. امی نوری سو تو رہی تھی مگر ان کی نیند بھی تھکی ہوئی تھی. سلیمان نے آہستہ سے ان کے کمزور ہاتھ کو تھاما. وہ ہاتھ جو کبھی اس کے سر پر دعاؤں کی چھاؤں بن جاتا تھا آج وہ ہاتھ لرز رہا تھا. سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ، میری ماں کا کیا ہوگا اگر میں نہ لوٹا تو. سلیمان اٹھا، پانی کھڑا بھرا اور امی کے پاس بیٹھ گیا. امی نے آنکھیں کھولی. ان کی کمزور آواز نکلی، بیٹا تم رو رہے ہو؟ سلیمان نے فوراً آنسو پہنچ لیے. نہیں امی، بس اندر کا خیال آ رہا تھا. امی نوری نے اس کے چہرے کو ہاتھ سے چھوا جیسے وہ دیکھ رہی ہوں. سلیمان، جب انسان کا سہارا ختم ہو جائے تو اللہ کا سہارا شروع ہوتا ہے. پھر امی نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کی، یا رب میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں لے لے اور اسے ظالم کے شر سے بچا لے. سلیمان نے ماں کے ہاتھ چومے. اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا. فجر کی اذان ہوئی. سلیمان نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سمندر کی طرف چل پڑا. اس کے ہاتھ میں جال تھا اور دل میں خوف، لیکن اس خوف کے نیچے ایک چھوٹا سا یقین بھی تھا. اللہ ہے، وہی راستہ نکالے گا. شہر کے لوگ جس سمندر کے حصے میں ڈرتے تھے وہی حصہ تھا موت کا سمندر. کہتے تھے وہاں کشتی خود بخود ڈوب جاتی ہے، پانی میں عجیب سرگوشیاں ہوتی ہیں اور جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. سلیمان نے اپنی کشتی کو اسی طرف موڑا. ہوا تیز تھی، بادل گہرے تھے اور پانی کا رنگ سیاہ لگ رہا تھا. جیسے ہی سلیمان اس حصے میں پہنچا سمندر کا مزاج بدل گیا. لہریں بلند ہو گئیں، ہوا نے سیٹیوں کی طرح آواز نکالی اور آسمان پر بجلی چمکنے لگی. سلیمان نے جال مضبوط پکڑا اور چیخ کر کہا، یا اللہ مجھے بچا لے. اسی لمحے بہت بڑی لہر آئی اور سلیمان کی کشتی کو الٹا دینے لگی. سلیمان نے آنکھیں بند کر لیں مگر کشتی الٹی نہیں ہوئی. سلیمان کو لگا وہ ڈوب گیا ہوگا، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی کشتی ایک عجیب جگہ پر تھی. سمندر خاموش تھا، ہوا رک گئی تھی اور پانی کا رنگ نیلا نہیں تھا. وہ پانی چاندنی کی طرح چمک رہا تھا. سلیمان نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا. یہ جگہ سمندر کے اندر تھی مگر یہاں پانی کا دباؤ نہیں تھا. یہ ایک راستہ تھا، جیسے سمندر نے 2 حصے کر کے اسے اندر بلایا ہو. سلیمان کی کشتی ایک عظیم و شان چٹان کے ساتھ جا رکی. چٹان پر کندہ تھا ایک نشان، چاند اور سمندر کی مہر. اور چٹان کے درمیان ایک دروازہ تھا، ایک بہت بڑا قدیم سیاہ دروازہ جس پر عجیب زبانوں کچھ لکھا تھا. سلیمان کام کیا، یہ کیا ہے؟ اسی لمحے دروازہ خود بخود کھلنے لگا. دروازہ کھلتے ہی اندر سے ایک آواز آئی. آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ ایسی لگتی تھی جیسے پانی خود بول رہا ہو. سلیمان بن رفیق، تم نے سچائی کے ساتھ قدم رکھا ہے، اس لیے سمندر نے تمہیں راستہ دیا ہے. سلیمان کا سانس رک گیا. آپ اب کون ہے اور میرا نام آپ کو کیسے مانوں؟ آواز آئی، میں وہ ہوں جو صدیوں سے اس دروازے کے محافظ ہوں. دروازے کے اندر روشنی پھیل گئی اور سلیمان نے دیکھا ایک تخت تھا. تخت کے ارد گرد نیلے رنگ کی موتی چمک رہی تھی اور تخت پر بیٹھی تھی ایک عورت، لیکن وہ عام عورت نہیں تھی. اس کی آنکھیں سمندر جیسی گہری تھی، اس کے بال لہروں کی طرح بکھرے تھے اور اس کے سر پر چاندی کا تاج تھا. وہ تھی ملکہ سہیلا، سمندر کی ملکہ. سلیمان کی زبان بند ہو گئی. سلیمان پیچھے ہٹ گیا. میں جادو سے ڈرتا ہوں، میں مسلمان ہوں. ملکہ سہیلا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی آئی. اس نے نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں سلیمان، میں جادو نہیں، میں اللہ کی ایک مخلوق ہوں. پھر اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جیسے تم انسان ہو ویسے ہی ہم بھی ہیں. ملکہ سہیلا نے اپنے ہاتھ کھولے. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا. اسے صندوق کھولا تو سلیمان کی آنکھیں چمک اٹھیں. اس میں ایک قطرہ تھا مگر وہ قطرہ پانی نہیں تھا، وہ قطرہ چاند کی روشنی جیسا تھا. ملکہ نے کہا، یہ کمر کا آنسو ہے. سلیمان نے کام کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ملکہ نے آہستہ سے کہا، جب کوئی بے گناہ زمین کے نیچے روتا تو چاندی بھی روتی ہے اور اس کا آنسو سمندر میں گرتا ہے. ملکہ سہیلا کی آواز سخت ہو گئی. اور تم جانتے ہو سلیمان یہ آنسو کیوں جمع ہوتا ہے؟ سلیمان نے نفی میں سر ہلایا. ملکہ نے کہا، کیونکہ القمر کے محل میں ایک بہت بڑا گناہ چھپا ہوا ہے. سلیمان کی سانسیں تیز ہو گئیں. ملکہ نے کہا، شہزادہ قاسم صرف ظالم نہیں، وہ قاتل بھی ہے. سلیمان کی آنکھیں پھیل گئیں. قاتل؟ ملکہ نے کہا، اس نے سمندر کے کنارے پچھلے سال ایک معصوم لڑکے کو قتل کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ لڑکا شہزادے کی نافرمانی کر بیٹھا تھا. سلیمان کا دل کانپ گیا. ملکہ سہیلا نے سلیمان کی طرف دیکھا.
सलमान, अल्लाह तुम्हें एक रास्ता दे रहा है, लेकिन तुम्हें भी इम्तहान देना होगा। सलमान ने फौरन कहा, जो भी हो मैं तैयार हूँ। मलिका ने कहा, ये कमर कहाँ सू शहजादे को दे दो। सलमान ने चौंक कर कहा, क्या, ये तो नायाब चीज़ है, फिर वो इसे और जुल्म के लिए इस्तेमाल करेगा। मलिका सुहेला ने कहा, नहीं सलमान, यही तो अल्लाह की तदबीर है। मलिका ने आहिस्ता से कहा, कमर का आंसू जालिम के हाथ में जाए तो वो इसकी बर्बादी बन जाता है। सलमान का दिल धड़कने लगा। मलिका ने कहा, यह आंसू सिर्फ एक चीज़ करता है। सलमान ने पूछा, क्या? मलिका सुहेला की आंखों में चमक आई, ये सच को जाहिर कर देता है। मलिका ने संदूक सलमान के हाथ में रखा, ये ले जाओ और याद रखो सलमान, कल शाम तक शहजादा कासिम का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। सलमान ने संदूक मजबूती से पकड़ा, लेकिन फिर मलिका ने एक और बात कही। वो बात सुनकर सलमान का खून जम गया। पर हाँ, अगर तुमने डर कर पीछे हटने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ सबसे पहले मारी जाएगी। सलमान के हाथ में वो छोटा सा संदूक था और दिल में एक ऐसा खौफ जो पहले महसूस नहीं किया था। ये खौफ समंदर से नहीं था, ये खौफ था शहजादा कासिम से, और इस खौफ से भी बड़ा एक और खौफ अम्मी नूरी। मलिका सुहेला के आखिरी अल्फाज सलमान के कानों में गूंज रहे थे, अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ सबसे पहले मारी जाएगी। सलमान ने संदूक को सीने से लगाया और कश्ती को वापस मोड़ दिया। जैसे ही सलमान ने पीछे देखा, समंदर का वो चांदी वाला रास्ता बंद हो रहा था। पानी फिर से पानी बन रहा था, हवा फिर से चलने लगी और बादल फिर से गरजने लगे। लेकिन अब सलमान के दिल में एक अजीब सा यकीन भी था, ये सब अल्लाह की तरफ से है, मैं अकेला नहीं। जब सलमान शहर पर पहुंचे तो सूरज निकल चुका था। शहर के लोग बाजारों में आ रहे थे, मछली फरोश चीख चीख कर आवाजें लगा रहे थे और पीछे बच्चे समंदर के किनारे खेल रहे थे। लेकिन सलमान की आंखों में वही समंदर की गहराई थी, इसके पास वो चीज थी जो शहजादा कासिम ने मांगी थी। सलमान महल के दरवाजे पहुंचा, वहां दो सिपाही खड़े थे। एक ने सलमान को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या चाहिए? सलमान ने कांपती आवाज में कहा, मैं शहजादे से मिलना चाहता हूँ। सिपाही हंस पड़ा, तू कौन है? सलमान ने कहा, माहितीर सलमान। सिपाहियों के चेहरे बदल गए। एक ने कहा, ओ वही जिसे शहजादा ने कल धमकी दी थी। दूसरा बोला, यूं जिंदा कैसे है? सलमान को अंदर ले जाया गया। महल की राहदीरों में कीमती कालीन थे, दीवारों पर सोने के नक्श थे और हर तरफ ताकत की बदबू थी। सलमान ने कदम लड़खड़ा रहे थे। इसके रहम में सिर्फ एक सवाल था, ये संदूक वाकई सच जाहिर करेगा या ये भी कोई आजमाइश है? सलमान को एक बड़े हॉल में ले जाया गया। वहां शहजादा कासिम अपने तख्त पर बैठा था। इसके आसपास इसके दोस्त, वज़रा और सिपाही थे। कासिम के हाथ में शराब का प्याला था और इसके चेहरे पर वही सहर वाली मुस्कुराहट। सलमान ने सर झुकाकर कहा, शहजादा सलामत। कासिम ने तन से कहा, आ गया क्यूला, तो लाया है वो चीज? सलमान ने कांपते हाथों से संदूक आगे बढ़ाया। जी शहजादा सलामत, ये दुनिया की सबसे नायाब चीज है। कासिम ने संदूक छीना और जैसे ही इसने संदूक खोला, हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कासिम के हाथ में वो चमकता हुआ कतरा था। वो कतरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद को किसी ने कैद कर लिया हो। कासिम की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो सोने से भी कीमती है। इसके दोस्तों ने भी हैरत से देखा। एक वजीर बोला, हुजूर, ये तो मौजज़ा है। कासिम ने हंसते हुए कहा, मौजज़ा नहीं, मेरी ताकत है। फिर इसने सलमान की तरफ देखा तो अब तेरी जान बच गई। सलमान ने हिम्मत करके कहा, शहजादा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। कासिम ने सर्द आवाज में कहा, शर्त? मैंने शर्त नहीं रखी थी, मैंने हुक्म दिया था। फिर वो हंसा, और मैं चाहूं तो हुक्म बदल भी सकता हूं। सलेमान की जिस्म में कपकपी दो। इसी लम्हे कमर के आंसू ने अजीब रोशनी फैलाई। वो रोशनी पहले कासिम के हाथ पर गिरी, फिर इसके चेहरे पर, और फिर कासिम के सामने एक मंजर बनने लगा। हॉल की दीवार पर एक तस्वीर जैसा मंजर बन गया, और इस मंजर में एक मासूम लड़का था। वो लड़का समंदर के किनारे खड़ा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो रो रहा था। लड़का कह रहा था, शहजादा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो।
پھر سب نے دیکھا شہزادہ قاسم خود وہاں تھا، وہی قاسم، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ لڑکے کو گھسیٹ رہا تھا، اور پھر قاسم نے تلوار اٹھائی اور لڑکے کی گردن کاٹ دی۔ حال میں چیخیں نکل گئیں، وزیر پیچھے ہٹ گئے، سپاہیوں کے ہاتھ کانپنے لگے، کچھ عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور سلمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سچ ہے۔ قاسم کا چہرہ سفید ہو گیا، وہ چیخا، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جادو ہے۔ لیکن ہر کوئی دیکھ چکا تھا، قاسم کے ہاتھ سے کمر کا آنسو گر گیا، وہ قطرہ زمین پر گرا اور پتھر پر بھی روشنی پھیل گئی۔ اب دیوار پر دوسرا منظر بنا، اس میں دکھایا گیا قاسم نے اس لڑکے کے باپ کو بھی قتل کیا تھا اور پھر اس کی لاش سمندر میں پھینک دی تھی۔ قاسم کی آواز ٹوٹ گئی، بند کرو، یہ بند کرو۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے پکڑو، سلیمان کو پکڑو۔ سپاہی سلیمان پر جھپٹے، سلیمان نے چیخ کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن قاسم پاگل ہو چکا تھا، یہ سب اسی نے کیا ہے، اس نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ قاسم سلیمان کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تو نے مجھے رسوا کیا ہے، میں تجھے ایسا ماروں گا کہ سمندر میں تیرے خون سے سرخ ہو جائے گا۔ سلیمان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اسی لمحے دربار کے دروازے پر ایک آواز آئی، رک جاؤ قاسم۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، وہ آواز تھی شہزادی حیا کی۔ وہ حال میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں سلطان زاہد کی شاہی مہر تھی، اور اس نے بلند آواز میں کہا، اب فیصلہ پاشا کرے گا اور آج کے بعد کوئی ظالم تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ شہزادی حیا کی آواز جیسے بجلی بن کر دربار پر گری، رک جاؤ۔ سلمان کے بندے ہاتھ کانپ گئے اور دربار میں بیٹھے وزراء، درباری حتیٰ کے سپاہی بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کبھی شہزادی حیا کو یوں بلند آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ خاموش، ہمیشہ صبر والی، ہمیشہ نرم، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ یہ روشنی نرمی کی نہیں، یہ روشنی حق کی تھی۔ حیا نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اس کے ہاتھ میں سلطان زاہد کی شاہی مہر تھی، وہ مہر جسے صرف بادشاہ کا حکم سمجھا جاتا تھا۔ حیا نے کہا، میرے والد سلطان زاہد نے یہ حکم دیا ہے کہ شہزادہ قاسم کو فوراً محل کے اندر نظر بند کیا جائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، قاسم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، حیا نے سخت لہجے میں کہا، یہ جھوٹ نہیں، بادشاہ کے محل کبھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ قاسم نے اچانک کہکا لگایا، وہ ہنسی ایسی تھی جس نے انسان کا خون ٹھنڈا ہو جائے۔ حیا، تم بہت بھولی ہو، تم سمجھتی ہو کہ محل سے تخت چھن جائے گا۔ پھر اس نے سب کی طرف دیکھا، یہ لوگ میرے سپاہی ہیں، میرے وفادار ہیں۔ قاسم نے حکم دیا، اس لڑکی کو پکڑ لو اور سلیمان کو یہیں قتل کر دو۔ 2 سپاہی آگے بڑھے، لیکن 3 سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ پہلی بار محل میں ایسا ہوا تھا جیسے پہلی بار کسی نے قاسم کے حکم پر فوراً عمل نہیں کیا تھا۔ وزراء کے چہرے زبد پڑ گئے، کمر کا آنسو ابھی بھی زمین پر پڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ روشنی دے رہا تھا، اور اس کی روشنی میں قاسم کا چہرہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ حیا نے سلیمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی اور ایک خاموش پیغام، ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قاسم نے سلیمان کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، تم نے مجھے رسوا کیا، اب میں تمہیں ایسی جگہ سے توڑوں گا جہاں انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ سلیمان نے کانپ کر پوچھا، قاسم نے سلمان کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، تم نے مجھے رسوا کیا، اب میں تمہیں ایسی جگہ سے توڑوں گا جہاں انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ سلیمان نے کانپ کر پوچھا، کیا مطلب ہے؟ قاسم نے سرگوشی کی، تمہاری ماں۔ سلمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ سلمان نے اپنے بے اختیار چیخ ماری، نہیں، امی کو کچھ نہیں کہنا۔ حیا نے فوراً کہا، قاسم، اگر تم نے کسی بے گناہ کو ہاتھ لگایا تو اللہ کی پکڑ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ قاسم ہنسا، اللہ کی پکڑ؟ میں تو خود اللہ کی پکڑ ہوں۔ یہ جملہ سن کر کئی لوگ کانپ گئے۔ اس لمحے قاسم نے ایک سپاہی کا خنجر چھینا اور اچانک حیا کی طرف بڑھا۔ سلمان نے جھٹکے سے خود کو آگے کیا، لیکن ہاتھ بندھے تھے۔ قاسم نے حیا پر وار نہیں کیا، بلکہ حیا کے ہاتھ سے شاہی مہر چھین لی، اور اگلے ہی لمحے وہ دربار کے دروازے کی طرف بھاگا۔ سپاہیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حیا نے چیخ کر کہا، اسے روکو، یہ محل سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ کچھ سپاہی دوڑے، لیکن قاسم کے وفادار سپاہیوں نے انہیں روک لیا، اور قاسم محل سے نکل گیا۔ قاسم کے جاتے ہی دربار میں قیامت مچ گئی۔ وزراء چیخنے لگے، اب کیا ہوگا؟ وہ شہر میں بغاوت کرا دے گا۔ ایک بوڑھا وزیر کانپتے ہوئے بولا، شہزادی، قاسم کے پاس طاقت ہے، وہ لوگوں کو خرید سکتا ہے۔ حیا نے مضبوط لہجے میں کہا،
طاقت صرف تلوار نہیں ہوتی، طاقت سچ بھی ہوتا ہے۔ حیا نے سلمان کے ہاتھ کھلوائے۔ سلمان کے ہاتھوں پر رسی کے نشان تھے۔ حیا نے کہا، سلمان تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ سلمان نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، شہزادی میری ماں۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں قاسم تمہیں اسی جگہ سے توڑے گا۔ اسی رات قاسم نے شہر کے کچھ بدنام لوگوں کو جمع کیا۔ وہ لوگ قاتل تھے، چور تھے اور ایسے لوگ جنہیں قاسم نے پیسے سے خرید رکھا تھا۔ قاسم نے کہا، مجھے سلمان کی ماں چاہیے، زندہ یا مردہ، لیکن سلمان کو تڑپ پانا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ امی نوری اپنی جھونپڑی میں سو رہی تھیں اور باہر 4 سائے آہستہ آہستہ جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ ایک نے دروازہ کھولا، دوسرے نے اندر قدم رکھا۔ امی نوری نے آنکھیں کھولی۔ کون؟ ایک سائے نے زہر بھری آواز میں کہا، خاموش ورنہ یہیں قتل کر دیں گے۔ امی نوری کانپ گئیں۔ امی نوری نے کانپتے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا اور مجھے اپنے حوالے کر دینا۔ اسی وقت محل میں سلمان بے چین ہو کر بیٹھا۔ اس کے دل میں عجیب گھبراہٹ تھی، جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھری رکھ دی ہو۔ اس نے حیا سے کہا، مجھے لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے شہزادی۔ حیا نے فوراً کہا، چلو ابھی۔ سلمان اور حیا گھوڑوں پر سوار ہو کر جھونپڑی کی طرف دوڑے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ امی نوری اپنی جھونپڑی میں سو رہی تھی اور باہر 4 سائے آہستہ آہستہ جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ ایک نے دروازہ کھولا، دوسرے نے اندر قدم رکھا۔ امی نوری نے آنکھیں کھولی۔ کون؟ ایک سائے نے زہر بھری آواز میں کہا، خاموش ورنہ یہی قتل کرتی تھی۔ امی نوری کانپ گئی۔ امی نوری نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا اور مجھے اپنے حوالے کر دینا۔ اسی وقت محل میں سلمان بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے دل میں عجیب گھبراہٹ تھی، جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھری رکھ دی ہو۔ اس نے حیا سے کہا، شہزادی مجھے لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ حیا نے فوراً کہا، چلو ابھی۔ سلمان اور حیا گھوڑوں پر سوار ہو کر جھونپڑی کی طرف دوڑے۔ ہوا تیز تھی، رات گہری تھی اور شہر خاموش تھا، لیکن سلمان کے دل میں طوفان تھا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے، دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ سلمان نے چیخ کر کہا، امی۔ وہ اندر بھاگا، لیکن امی نوری وہاں نہیں تھی۔ صرف زمین پر ایک کپڑا تھا اور خون پہ چند قطرے۔ سلمان کی چیخ نکل گئی، نہیں! اور دیوار پر کوئی ریس لکھا تھا، اگر ماں چاہیے تو کل سورج ڈوبنے سے پہلے محل کے پرانے تہہ خانے میں آ جانا، ورنہ لاش ہونے کی۔ سلمان زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو عام طور پر صرف ٹوٹے ہوئے لوگ کہتے ہیں، یا اللہ آج اگر انصاف نہ ہوا تو پھر اس دنیا میں کچھ بھی سچ نہیں۔ اور دور محل کے سائے میں قاسم ہنس رہا تھا۔ سلمان کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ امی نوری، وہ ماں جس نے اسے سچائی سکھائی، وہ ماں جس نے بھوک میں بھی حرام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، آج وہ ظالم کے ہاتھ میں۔ سلمان دیوار پر لکھا ہوا پیغام بار بار پڑھ رہا تھا، اگر ماں چاہیے تو کل سورج ڈوبنے سے پہلے محل کے پرانے تہہ خانے میں آ جانا۔ شہزادی حیا نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلمان، ہم تمہاری ماں کو بچا لیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ سلمان نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے آخری پہر محل میں عجیب خاموشی تھی۔ سلطان زاہد بیمار تھے اور ان کے کمرے کے بعد صرف 2 سپاہی تھے۔ حیا سلمان کو اپنے ساتھ لے کر سلطان کے کمرے تک پہنچی۔ حیا نے دروازہ کھولا، اندر سلطان زاہد بستر پر لیٹے تھے۔ ان کی سانسیں بھاری تھیں اور چہرہ زرد تھا۔ حیا نے ایسا سے کہا، ابا جان۔ سلطان نے کمزور آواز پوچھا، حیا کیا قاسم نے پھر کوئی ظلم کیا ہے؟ حیا کی آنکھیں باہر آئیں، ابا جان اور سچ کھل گیا ہے۔ حیا نے سلطان کو سب بتایا۔ کمر کا آنسو، قتل کا منظر، دربار میں چیخیں، قاسم کا فرار اور امی نوری کا ہوا۔ سلطان زاہد کے چہرے پر ایسی تکلیف آئی جیسے کسی نے اس کے سینے میں نیزہ مار دیا ہو۔ قاسم میرا بیٹا قاتل۔ سلطان نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، میں نے کیسا وارث چھوڑا ہے۔ سلطان نے آنکھیں کھولی۔ اس بار ان کی آنکھوں میں کمزوری نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں بادشاہ تھی۔ حیا، آج رات سے میں بادشاہ ہوں، قاسم نے۔ حیا نے فوراً کہا، ابا جان، قاسم نے تہہ خانے میں امی نوری کو رکھا ہے، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ سلطان نے کہا، نہیں، یہ صرف تم دونوں کا معاملہ نہیں، یہ سلطنت کا معاملہ ہے۔ محل کے نیچے ایک پرانا تہہ خانہ تھا، وہ جگہ جہاں کبھی پرانے خزانے رکھے جاتے تھے، کبھی دشمنوں کو قید کیا جاتا تھا اور کبھی وہ کام کیے جاتے تھے جن تاریخ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ شہر کے لوگ کہتے تھے تہہ خانے میں سچ دفن ہے۔ سلمان کے پاس اب بھی کمر کا آنسو تھا، وہ قطرہ اب پہلے جیسا روشن نہیں تھا، وہ مدم ہو رہا تھا۔ ملکہ سہیلا نے کہا تھا، یہ آنسو صرف ایک بار اپنا پورا سچ دکھاتا ہے۔ سلطان کو سمجھ آ گئی،
سلیمان کو سمجھا کہ یہ آخری موقع ہے۔ سلطان زاہد نے حکم دیا 10 وفادار سپاہی، 2 وزراء اور شاہی محافظ سب حیا اور سلیمان کے ساتھ تہخانے کی طرف روانہ ہوئے۔ رات گہری تھی، مشرقوں کی روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی، تہخانے کی سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں اور حق عدم کے ساتھ ہوا ٹھنڈی ہوتی جاتی تھی۔ نیچے پہنچتے ہی قاسم کی آواز پہنچی، واہ واہ، بادشاہ بھی آ گئے۔ سب نے دیکھا، قاسم ایک ستون کے پاس کھڑا تھا، اسے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کے پیچھے امی نوری بندھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر چوٹ کے نشان تھے۔ سلیمان کی سانس رک گئی۔ امی نوری کی آنکھوں پر پٹی تھی، ان کے ہاتھ بندھے تھے اور ہونٹ خشک تھے، لیکن جب انہوں نے سلیمان کی آواز سنی تو ان کی زبان سے صرف یہ نکلا، بیٹا اللہ پر یقین رکھنا۔ یہ سن کر سلیمان ٹوٹ گیا۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، سلیمان تم نے مجھے رسوا کیا، اب تم مجھے خوش کرو۔ سلیمان نے چیخ کر کہا، مجھے امی دے دو، جو چاہے لے لو۔ قاسم نے کہا، مجھے چاہیے تمہاری گردن۔ سلطان زاہد نے کانتی مگر مضبوط آواز میں کہا، قاسم اپنی تلوار پھینک دے، میں تجھے معاف کر دوں گا لیکن مزید ظلم نہیں۔ قاسم نے نفرت سے کہا، معاف ابا جان، آپ نے تو مجھے ہمیشہ کمزور سمجھا، آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ طاقت کیا ہوتی ہے۔ اسی لمحے قاسم نے ہاتھ کے اشارے سے ایک دروازہ کھولا۔ وہ دروازہ تہخانے کے اندر ایک اور تہخانہ تھا اور وہاں لوگوں کی ہڈیاں پڑی تھیں، کئی لاشوں کے ڈھانچے۔ وزراء چیخ اٹھے، ایک بولا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا راز ہے، میری کھیل۔ سلیمان نے کانپتے ہاتھ سے کمر کا عنصر اٹھایا، وہ قطرہ اب بہت مدم تھا۔ سلیمان نے چیخ کر کہا، یہ دیکھو تمہارا اصل چہرہ ہے، اور اس نے قطرے زمین پر رکھ دیا۔ روشنی پھیلی اور دیوار پر ایک اور منظر بن گیا۔ اس منظر میں قاسم ایک آدمی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آدمی قاسم کا اپنا باپ تھا، سلطان زاہد، اور قاسم کہہ رہا تھا، ابا جان آپ کی بیماری کی دوا میں نے زہر بنایا ہے۔ سلطان زاہد کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، قاسم۔ حیا کے منہ سے چیخ نکلی، نہیں۔ وزراء کانپنے لگے۔ قاسم نے مسکرا کر کہا، ہاں میں نے آپ کو آہستہ آہستہ مارا ہے تاکہ تخت میرا ہو جائے۔ قاسم نے امی نوری کے بال پکڑ لیے، اب سلطان فیصلہ تم کرو۔ سلیمان کی روح کہاں گئی؟ قاسم نے کہا، یا تم اپنے ہاتھ سے شہزادی حیا کو قتل کرو۔ حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ قاسم نے کہا، یا پھر تمہاری ماں ابھی مرے گی۔ سلیمان کا جسم لرز رہا تھا، ایک طرف امی نوری اور دوسری طرف شہزادی حیا اور سامنے ایک ظالم۔ سلیمان نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی زبان سے نکلا، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ دکھا دے۔ اسی لمحے امی نوری نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا سچ کے لیے مجھے قربان کر دینا، مگر ظلم کے آگے مت جھکنا۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور قاسم تلوار امی نوری کی گردن پر رکھ دی۔ تو اب کیا کرے گا سلیمان؟ خانے میں مشلوں کی روشنی کانپ رہی تھی، دیواروں پر سائے لرز رہے تھے اور ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، اب سلیمان کیا کرے گا؟ قاسم کی تلوار امی نوری کی گردن پر تھی، حیا کی آنکھوں میں خوف تھا، سلطان زاہد کے چہرے پر صدمہ تھا، اور سلمان کے اندر جیسے دو سلمان لڑ رہے تھے۔ ایک سلمان وہ تھا جو بیٹا تھا، جس کے لیے ماں سب کچھ تھی، اور دوسرا سلمان وہ تھا جو سچ کا آدمی تھا، جس کے لیے حق سب کچھ تھا۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، چلو سلیمان فیصلہ کر لو، تمہاری ماں یا شہزادی؟ سلیمان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ قاسم، یہ جنگ مردوں والی ہے، عورتوں اور بوڑھوں کو چھوڑ دے۔ قاسم میں پاگلوں کی طرح ہنسا، میں مرد ہوں اور مرد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو رلاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان زاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں نے تجھے حق یہ نہیں۔ سلمان کی آنکھیں پھیلائی، امی میں آپ کو کیسے؟ امی نوری نے آہستہ سے کہا، اگر آج حق نہ جیتا تو کل ہزار ماہر ہوئے۔ سلمان نے اپنا سر جھکا لیا، ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ مر جائے گا، پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آواز بدل گئی۔ اب اس کی آواز میں رونا نہیں تھا، اب اس کی آواز میں زبان کا وزن تھا۔ قاسم تو نے غلط سمجھا۔ قاسم نے تن سے کہا، کیا غلط سمجھا؟ سلمان نے کہا، تو سمجھتا ہے میں کمزور ہوں کیونکہ میں غریب ہوں؟ سلمان نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر غریب کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کمر کا آنسو زمین پر پڑا تھا، وہ تقریباً بجھ چکا تھا۔ سلمان نے اسے اٹھایا اور اپنی ہتھیلی میں رکھا، اور وہ قطرہ ایک لمحے کے لیے تیز چمکا، اور پھر سلمان نے وہ قطرہ اپنی ہتھیلی پر نہیں، قاسم کے ماتھے پر لگا دیا۔ قاسم کا چہرہ بدل گیا۔ اچانک قاسم چیخ اٹھا، ابے! اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی بھر گئی۔ اماں اور پھر
قاسم کی زبان خود بخود بولنے لگی جیسے وہ چاہ کر بھی خاموش نہ رہ سکتا ہو۔ قاسم کے منہ سے نکلا، میں نے سلطان صاحب کو زہر دیا۔ سب کے چہرے سفید ہو گئے۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن وہ آنسو ندامت کے نہیں تھے، وہ آنسو بے بسی کے تھے۔ قاسم بولتا جا رہا تھا، میں نے 12 لوگوں کو قتل کیا اور ان کی لاشیں ایدم میں اندر سمندر میں پھینکی۔ وہ ذرا چیخ پڑے۔ ایک نے کہا، یا اللہ، قاسم نے کہا، میں نے اپنے باپ کے کمرے کے محافظ کو رشوت دے کر خریدا۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ قاسم کی آنکھوں میں اچانک وحشت آئی۔ وہ چیخا، بس بند کرو۔ اور اسی لمحے اس نے امی نوری کو ڈھال بنا لیا اور سلیمان کی طرف تلوار اچھا لی۔ سلیمان نے فوراً امی کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تلوار سیدھی سلیمان کے کندھے میں۔ سلیمان کی چیخ نکل گئی، امی نوری زمین پر گر گئی۔ ان کے منہ سے سفید جملہ نکلا، بیٹا کرنا مت۔ سلیمان نے انہیں تھام لیا، خون بہہ رہا تھا۔ حیا توڑی، جلدی کپڑا لاؤ۔ قاسم بھاگنے لگا، سپاہی جلدی سے دوڑے گا، لیکن قاسم نے ایک مشعل اٹھائی اور تہہ خانے کے پتے کو آگ لگا دی۔ آگ پھیلنے لگی، دھواں بھر گیا، لوگ کھانسنے لگے۔ اسی لمحے تہہ خانے کی دیوار ہلنے لگی، جیسے زمین کے نیچے سمندر حرکت کر رہا ہو، اور پھر تہہ خانے کی دیوار ٹوٹ گئی۔ پانی اندر گھس آیا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ سلمان نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پانی کے درمیان سے ایک نورانی روشنی نکلی، اور اس روشنی میں ملکہ سہیلہ ظاہر ہوئی۔ اس کے پیچھے سمندر کی موجیں تھیں۔ ملکہ کی آواز گونجی، ظلم کا وقت ختم اور انصاف کا وقت شروع۔ سب حیران رہ گئے۔ قاسم کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ ملکہ سہیلہ نے ہاتھ اٹھایا، پانی کی زنجیریں بنی اور قاسم کے ہاتھ پاؤں میں لپٹ گئی۔ قاسم چیخا، نہیں، میں شہزادہ ہوں۔ ملکہ سہیلہ کی آواز سخت تھی، تم شہزادہ نہیں، تم قاتل ہو۔ قاسم نے آخری بار سلمان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ملکہ نے کہا، تمہیں اب اللہ کے انصاف کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور پانی کے زنجیروں نے قاسم کو کھینچ لیا۔ قاسم چیختا رہا اور پھر وہ سمندر کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ سلمان زاہد زمین پر بیٹھ گئے، ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ حیا نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ ابا جان، یہ سزا اس کے عمال کی ہے۔ سلطان نے آنسوؤں میں کہا، میں نے رایا کے ساتھ انصاف کیا، مگر اپنے گھر میں انصاف نہ کر سکا۔ حیا نے اپنے دوپٹے سے امی نوری کا زخم باندھا۔ ملکہ سہیلہ سلیمان کے پاس آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور امی نوری کے زخم پر ایک ٹھنڈی روشنی رکھی۔ خون رک گیا۔ امی نوری کی سانس بہتر ہونے لگی۔ سلمان رو پڑا، یا اللہ شکر۔ سلمان نے دیکھا کمل کا آنسو اب نہیں چمک رہا تھا، وہ ایک عام قطرہ بن چکا تھا۔ ملکہ سہیلہ نے کہا، سلیمان یہ آنسو اپنا کام کر چکا۔ اگلے دن محل کے بڑے میدان میں سلطان زاہد نے زویا کو جمع کیا۔ قاسم کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ سلیمان نے اعلان کیا، آج سے شہزادی حیا میری وارث ہے۔ لوگوں نے نعرے لگائے، انصاف انصاف۔ حیا نے سلیمان کو بلایا۔ اس نے کہا، سلیمان، تم نے تخت نہیں مانگا، تم نے دولت نہیں مانگی۔ سلیمان نے سر جھکا کر کہا، میں نے صرف اپنی امی کی دعا مانگی اور اللہ کا انصاف۔ حیا نے اعلان کیا، آج سے سلیمان شاہی ماہی کے نہیں بلکہ شہر کا محافظ سچ ہوگا۔ لوگوں نے تالیاں نہیں بجائیں، لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کچھ دن بعد سلمان سمندر کے کنارے کھڑا تھا۔ امی نوری سے ساتھ تھی۔ امی کی آنکھوں میں روشنی واپس نہیں آئی، لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا۔ سلمان نے کہا، امی، سمندر نے ہمیں بچا لیا۔ امی نوری نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، سمندر نے نہیں، اللہ نے۔ اسی لمحے دور سمندر میں ایک موج اٹھی، اور موج کے ساتھ ایک آواز آئی، ملکہ سہیلہ کی۔ سلمان، جب بھی کسی بے گناہ پر ظلم ہوگا، سمندر گواہی دے گا۔ اور یوں حکمت کے شہر نے سیکھا، ظلم جتنا بھی بڑا ہو، ایک دن سچ اسے ڈبو دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی کہانی کے لیے، کیونکہ اگلی بار انتقام اور بھی خطرناک ہوگا۔